در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، آج کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے۔ اس واقعے کو سنیے اور اپنے دلوں کو ایمان کی شمع سے روشن کیجیے۔ واقعہ شق صدر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں مکہ کے گرد و نواح سے مناسب اوقات میں ایسے دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے آتی جن کے والدین سے انہیں زیادہ اجرت کی توقع ہوتی۔ کچھ قبائل اور گھرانے دودھ کی کثرت، آب و ہوا کی بہتری اور فراست و بلاغت میں مشہور تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ خوازن میں بنی سعد کے گھرانے کا شمار ہوتا تھا، جو بالخصوص اپنی زبان کے فصاحت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر عورتوں کے ساتھ ایک دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں مکے آئی تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یتیم ہونے کے سبب ان کے سوا اور بچوں کو تلاش کرنے لگی، اس لیے کہ دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے والدین سے اچھی اجرت کی امید لے کر آتی تھی۔ تو دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں سفید مائل گدی پر سوار ہو کر دیگر عورتوں اور اپنے شوہر حارث کے ساتھ نکلی، جو قبیلہ بنی سعدی کے ایک فرد تھے، اور وہ کہتی ہے کہ میری سواری کے گھٹنے آپس میں ٹکرا کر زخمی ہو گئے تھے، اور میرے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، اور اس وقت زمانہ قحط سالی تھی اور لوگ بھوک پیاس سے پریشان تھے۔ اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ میرا ایک بیٹا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ وہ رات بھر نہیں سوتا تھا، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اسے بہلا سکتی، اور ہم تو صرف بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں تھی جن سے ہم دودھ کی امید لگائے ہوئے تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن معاذ اللہ انہیں لینا پسند نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان میں سے کسی کے پاس جانا پسند نہیں فرمایا۔ اور وہ کہتی ہے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ ساری کہتی تھی کہ یہ تو یتیم ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کا خیال تو لڑکے کا باپ کرتا ہے، اس کی ماں اور اس کے چاچا یا اس کا نانا ہمیں کیا دے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو عورتیں تھیں انہیں دودھ پلانے والے بچے مل گئے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نہ ملا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس واپس آئی اور میں نے انہیں لے لیا، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے انہیں اس لیے لیا کہ مجھے ان کے سوا کوئی بچہ نہ ملا۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا اللہ کی قسم میں تو اب بنی عبد المطلب کے اس یتیم بچے کو ضرور لوں گی، اور امید ہے اللہ ہم سب کو اس سے نفع پہنچائے گا، اور میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ بغیر بچے کے واپس نہیں جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری رائے مناسب ہے۔ تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ تو وہ کہتی ہے جو ہی میں خیمے میں داخل ہوئی تو میرے سینے میں دودھ اتر آیا، یہاں تک کہ میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی کو یعنی اپنے بیٹے کو پیٹ بھر کے دودھ پلایا،
اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ یعنی اس کے شوہر اس کے بچوں کے باپ حارث اونٹنی کے پاس گئے تو اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے اسے دھویا اور مجھے پیٹ بھر کے دودھ پلایا اور خود بھی دودھ پیا اور کہنے لگے اے حلیمہ اللہ کی قسم ہمیں ایک مبارک جان ملی ہے، اللہ نے ہمیں اس کے سبب وہ کچھ عطا کیا جس کی ہم امید نہیں کرتے تھے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات ہم آسودہ ہو کر چین کی نیند سوئے۔ پہلے تو ہم اپنے بچے کے ساتھ رات کو سو بھی نہیں پاتے تھے، اور وہ کہتی ہے کہ پھر ہم صبح کے وقت اپنے علاقے کی جانب واپس پلٹ گئے اور کہتے ہیں کہ میں اپنی سفید گدی پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور کہتی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، میں تمام عورتوں سے آگے بڑھ گئی اور وہ کہنے لگی کہ ہمارا خیال کرو، اور وہ کہنے لگے کہ کیا تمہاری یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر سوار ہو کر تم اپنے گھر سے چلی تھی؟ تو وہ کہنے لگی میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگی جب ہم چلے تھے تو اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے تھے، اب یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو حلیمہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے اس پر ایک مبارک لڑکے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ کہتی ہے کہ روز اللہ تعالیٰ ہمارے خیر اور بھلائی میں اضافہ کرنے لگا۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم اپنے علاقے میں واپس پہنچے تو پورا علاقہ قحط زدہ تھا، لوگوں کے چرواہے بکریاں لے کر صبح کو جاتے اور شام کو واپس آتے، اور بنی سعد کی بکریاں ویسے ہی بھوکی رہتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میری بکریاں آسودہ ہو کر دودھ سے بری ہوئی واپس آتی، ہم انہیں دھوتے اور دودھ پیتے، اور لوگ کہتے کہ ان کی بکریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ شام کے وقت آسودہ اور دودھ سے بری ہوئی واپس آتی ہے، اور تم سب کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں۔ اور لوگ چرواہوں سے کہتے تم بھی وہیں اپنی بکریاں چراؤ جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں۔ چرواہے ایسا ہی کرتے، لیکن ان کی بکریاں پھر بھی بھوکی آتی، اور اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں آسودہ اور دودھ سے بری ہوئی واپس آتی، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ نشو و نما پا رہے تھے کہ دوسرا کوئی بچہ ان کے مقابلے میں کوئی ان کے مشابہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اتنا بڑھ گئے کہ دوسرا بچہ ایک ماہ میں، اور یہ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال مکمل کر لیے تو وہ کہتی ہے کہ میں اور میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے آئے، اور ہم آپس میں کہتے تھے اللہ کی قسم ہم اس بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے کبھی بھی اس سے زیادہ بابرکت بچہ نہیں دیکھا، ہمیں اس کے بارے میں مکہ کی وبا و امراض کے بارے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ اجازت دیجیے کہ ہم اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ یہاں کی کوئی بیماری سے نہ لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس اپنے قبیلے پہنچے، اور اسی حال میں 3 یا 4 مہینے گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ گھروں کے پیچھے اپنی چھوٹی بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے میرے بھائی بہنوں کو یہ پتہ نہ ہو، رضائی بھائی وہ ہوتا ہے جو ہو تو الگ الگ لیکن ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، تو وہ رضائی بھائی بہن ہوتے ہیں، رضائی بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا
اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اور میرے شوہر اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اور کہتی ہے کہ میرے قریشی بھائی کے پاس 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور انہیں پکڑ کر زمین پر ڈال دیا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے نکلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اما حلیمہ کہتی ہے میں نے اور میرے شوہر نے ان کو چمٹا لیا اور پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے مجھے زمین پر ڈال کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کچھ کر کے پھر ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے شوہر نے کہا اللہ کی قسم خیال ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے۔ اے حلیمہ تم جلدی ہی اس کے گھر والوں کے پاس پہنچ کر کسی اندیشناک بات کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اسے لوٹا دو۔ اما حلیمہ کہتی ہے کہ ہم انہیں لے کر ان کی ماں کے پاس پہنچے کہ ہم ان کی والدہ کے پاس 4 سال پورا ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگے میرے مانگنے سے پہلے ہی کیوں تم دونوں اس کو لے کر آ گئے، حالانکہ پہلے تو تم اسے اپنے پاس رکھنے کے بہت خواہش مند تھے۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے رضاعت کی مدت پوری کر دی اور ہم اب خوش ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ اب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اسے آپ کے پاس رہنے دیں جیسا کہ آپ سب کی خواہش تھی۔ تو دیکھیے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے تم دونوں کے دل میں ضرور کوئی بات ہے مجھے بتاؤ۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب تک ہم نے انہیں بات بتا نہ دی انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اللہ کی قسم اللہ اسے کوئی تکلیف ہونے نہیں دے گا، میرا بیٹا یقیناً بڑی شان والا ہے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات نہ بتا دوں، میں جب حمل سے ہوئی تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز ہلکی اور آسان نہیں تھی، اور میں نے اپنے جسم سے ایک نور کو نکلتے دیکھا جس نے بصرہ میں اونٹوں کی گردوں کو روشن کر دیا اور بصرہ کے محلوں کو روشن کر دیا۔ اور پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے لے لیا اور پھر وہ دونوں اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ اور میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، عرب کی سرزمین پر جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معذلہ توہین کرنے لگے اور گستاخیاں کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے معجزات بھی دکھائے، لیکن لوگ نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہنے لگے اور لوگ یہ کہنے لگے کہ جادوگر صرف جادو زمین پر دکھا سکتا ہے، ان کا جادو آسمان پر نہیں چلتا۔ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو اس چاند کو کہو کہ یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ تو بس میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے تم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے کہ بس یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ چاند کا آدھا حصہ پہاڑی کی ایک طرف جانے لگا اور چاند کا آدھا حصہ پہاڑی کی دوسری طرف، اور لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لیکن پھر بھی عرب کی سرزمین پر کچھ لوگوں نے آپ کو رسول تسلیم کیا، لیکن کچھ بدبخت پھر بھی آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ لیکن یہ منظر جب ایران کے بڑے بڑے نجومیوں نے آسمانوں پر دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا،
کہ چاند کیسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو نجومیوں میں کبید کہنے لگا اپنے تمام شاگردوں سے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا اور ان کا ظہور مکے میں ہوگا اور وہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور مصر کے سب سے بڑے حکیم خاندان نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پوچھنے لگا لوگوں سے، تو لوگ کہنے لگے یقیناً زمین پر کچھ ہوا ہے۔ تو وہ بھی کافی سالوں کے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم کر مسلمان ہو گیا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جو کوئی آپ کے شیئر کرنے سے اللہ کا نام سنے گا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے گا، درود پاک پڑھے گا، یقیناً اس کا اجر اور ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔